بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت اور احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ربیع الثانی کی 28ویں تاریخ ہے، سن 1446 ہجری، بمطابق 1 نومبر 2024 عیسوی، بروز جمعہ. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ عنوان پچھلے جمعے کا ہی ہے، جو کہ عنوان ہے ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں. ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے جمعے میں رکھا تھا، اور آج اسی کے ایک دوسرے حصے کو، دوسرے پارٹ کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی کی ہے، وہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کس سے؟ اس آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے جو کہ انسان اور پتھر ایندھن ہونے والا ہے.
اس آگ کا ایندھن بننے والے کون ہیں؟ انسان اور پتھر۔ میں نے بالکل آخر میں پچھلے جمعے کی مجلس میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر ماں باپ اولاد کا حق ادا کرتے ہیں تو ان کو 3 فائدے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، 3 فائدے عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سبکدوش ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے۔ سبکدوش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض فرص سے وہ ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے اولاد کی ذمہ داری ادا کر دی۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ان ماں باپ کو کامیاب کریں گے ہی کریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو جنت نما بنا دیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ اور تیسرا فائدہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی یہ نیک اولاد جن کی ماں باپ نے ذمہ داری اچھی طرح نبھائی، ان کی یہ نیک اولاد کل قیامت کے دن ماں باپ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ یہ 3 فائدے میں نے بتائے تھے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھاتے ہیں تو 3 فائدے ماں باپ کو ملنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے بتایا تھا کہ اولاد کو بھی 3 فائدے ملیں گے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کی ذمہ داری ادا کی تو 3 فائدے اولاد کو بھی ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے 3 فائدے عطا فرمائیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ ان کی اولاد اسلام کو پسند کرنے والی اولاد ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اولاد ہوگی، اسلام کو ہر چیز سے اوپر مانیں گے اور اسلام کے ایک ایک قانون کو فالو کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں گے، اور محبت اتنی ہوگی کہ حضور کی محبت میں اور اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان بھی لٹا دیں گے۔ یہ ایک پہلا فائدہ اولاد کو ملنے والی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی دنیا بھی بہتر کریں گے اور آخرت بھی بہتر کریں گے۔ ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بچے کی دنیا بھی بہتر ہو جا رہی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، تو اولاد کو یہ دوسرا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کے گھاٹے اور نقصان سے اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی۔ جیسے ماں باپ محفوظ ہو گئے، آخرت بھی ان کی بن گئی، اسی طرح اولاد بھی آخرت کے گھاٹے اور خسارے سے محفوظ ہو گئی۔ یہ 3 فائدے ماں باپ کو ملنے والے ہیں اور اولاد کو ملنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ماں باپ کو بھی 3 نقصان ہونے والے ہیں اور اولاد کو بھی 3 نقصان ہونے والے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہ کرے تو 3 نقصان کیا ہونے والے ہیں ماں باپ کو؟ پہلا نقصان ماں باپ کا یہ ہوگا کہ وہ ماں باپ اللہ کے پاس مجرم بن جائیں گے، اللہ کے مجرم ہوں گے اپنی اولاد کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ حاضرین گرامی، انسان دنیا میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر لے، اگر آخرت میں نقصان اور گھاٹے میں اگر پڑ گیا تو سمجھو کہیں کا نہیں رہا۔ اور یہاں پر اگر اولاد کے حقوق ماں باپ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن وہ ماں باپ اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے۔ کیا کوئی کم نقصان ہے یہ؟ کیا آپ میں سے اس کو کوئی کم نقصان سمجھتا ہے تو بتائیں اگر ہمت والا اتنا ہے؟ بڑا نقصان ہے کہ آخرت کی ناکامی۔ تو یہ پہلا نقصان ماں باپ کو ہونے والا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اولاد کی
تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو دوسرا نقصان یہ ہے کہ دنیا بھی ان کی جہنم بن کر رہ جائے، دنیا بھی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ وہ کیسے؟ اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو جواب دینے لگے گی، اولاد ماں باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرے گی، اولاد ماں باپ کو تھوڑی تھوڑی بات پر جواب دینے لگ جائے گی اولاد۔ تو پھر سمجھیے اگر اولاد ہی ماں باپ کو آنکھ دکھانے لگے تو پھر ان کی دنیا کیا بنے؟ وہ دنیا جہنم بن کر رہ جائے گی۔ یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہی اولاد آخرت میں راحت بننے کے بجائے تکلیف دہ اولاد بن جائیں گی۔ یہی اولاد کیا ہو جائیں گی؟ راحت دینے کے بجائے نجات بننے کے کیا ہو جائیں گی؟ یہ اولاد تکلیف دہ کا باعث بن جائے گی۔ ماں باپ کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گی یہ اولاد۔ یہ تین نقصان ماں باپ کو ملنے والے ہیں اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنے پر۔ اور اولاد کو کیا نقصان ہونے والے ہیں اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کرے؟ حضرات اکابرین نے فرمایا اولاد کو بھی تین نقصان ہونے والے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ صحیح تربیت اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ اولاد اللہ کا باغی بن جائے گی، طرح طرح کے احکام خدا بندی پر اشکال کرے گی اولاد۔ یہ کیوں ہے؟ یہ قربانی کا جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ کا باغی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ باغی بن جائیں گی یہ اولاد۔ تو اولاد کو یہ نقصان، پہلا نقصان۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اترے گا اسی اولاد پر، اور انجام بھی بہت برا ہوگا۔ کیسی موت آئے گی نہیں معلوم۔ یہ دوسرا نقصان اولاد کو ہونے والا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں یہ اولاد جنت میں جانے کے بجائے جہنم کو جائے۔ کتنا بڑا نقصان ماں باپ کو بھی ہو رہا ہے کہ ان کی اولاد ان کے ماں باپ کے سامنے دوزخ میں جانے والی بنیں گی، اور ماں باپ بھی خود دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کی آیت مبارک تمام مسلم ماں اور باپ کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حاضرین گرامی، اولاد کی پرورش کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ اولاد کی پرورش کا معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اولاد کی پرورش کرنا؟ اولاد کی صحیح پرورش کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کریں۔ تربیت اور پرورش کا معنی یہ نہیں ہے اولاد کی کہ آپ اپنی اولاد کو بہترین مکان بنا کر دے دیں۔ اولاد کی تربیت اور پرورش کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو صحیح خوراک، روٹی اور غذا بہترین سے بہترین دے دیں۔ اگر یہی معنی اولاد کی پرورش کرنے کا ہے تو آپ اپنے دل و دماغ سے سوچیں یہ کام تو دوسری مخلوقات بھی کر رہی ہیں۔ کیا مرغیاں اپنے بچوں کو نہیں پالتی؟ کیا جانور اپنے بچوں کو نہیں پالتے؟ کیا پرندہ اپنے بچے کو نہیں پالتے؟ پرندے کو آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے بھی گھونسلہ بناتے ہیں یہ پرندے، اور یہاں تک کہ بچے کو چارہ کھلانے کا ہنر بھی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بچے کو اڑانے کا ہنر بھی یہ پرندے اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔
تو بتائیے دوسری مخلوقات بھی اپنی اولاد کی، اپنے ہم جنس اولاد کی پرورش کر رہی ہے۔ اگر یہی معنی انسان کی اولاد کو پرورش کا معنی ہے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جبکہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا ہے۔ تو پھر کیا اتنا ہی آپ سمجھ لیں گے کہ جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انسان بھی اپنے بچوں کی پرورش پر اتنا ہی کر لے کہ مکان دے دے اور اسی طریقے سے روٹی دے دے اور لباس دے دے، کیا اتنا ہی سمجھا جائے؟ آج مسلم ماں باپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ غیر مسلم اولاد کی پرورش جس طریقے سے ہوتی ہے، مسلم ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش اس طرح نہ کریں۔ آج جس طریقے سے غیر مسلم اپنی اولاد کی پرورش کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں، کیا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کی دنیا بن جائے، اس کے لیے کیا اللہ کے قانون کو توڑنا ہے توڑتے ہیں۔ پہلے تو توحید خداوندی کا انکار کرتے ہیں غیر مسلم، پھر اس کے بعد آخرت کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد غیر مسلم اپنے اولاد کی دنیا بہتر بنانے کے لیے دنیا کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم بہتر سے بہتر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بہترین لباس دیتے ہیں، بہترین سے بہترین مکانات دیتے ہیں، اور بہترین سے بہترین روٹی اور غذائیں دیتے ہیں۔ اگر مسلم ماں باپ بھی صرف اتنا ہی کام کریں کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دے دوں اور بہتر سے بہتر مکان بنا دوں اور بہتر سے بہتر غذا دے دوں، بہتر سے بہتر کپڑا دے دوں اور اس طرح کی سے ان کی دنیا بنا دیں، مسلم ماں باپ اور روحانی تربیت ان کی نہ کریں، تو اللہ والوں نے فرمایا مسلم ماں باپ کے بچے اگرچہ بظاہر زندوں کی طرح لوگ چلتے ہوئے جس طرح نظر آتے ہیں، ان کی اولاد بھی اگرچہ زندوں کی طرح ان کے جسم چلتے ہوں گے، لیکن اصلاً میں وہ زندے نہیں ہے بلکہ وہ مردے لاش کی طرح ہے، وہ مردے لاش کی طرح ہے۔ اسلام نے جہاں جسموں کو بہتر سے بہتر رکھنے کا علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے روحوں کی غذا بھی اسلام نے دی ہے۔ جسموں کی غذا کھانا پینا دوائی وغیرہ ہے، اور روحوں کی غذا اللہ تعالی کی افضل ترین کتاب ہے اور بہترین اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ غذا ہے مسلم بچوں کے روحوں کی غذا۔ عزیزان گرامی، ہم جس طریقے سے جسموں کو خوراک دیتے ہیں، اسی طریقے سے روحوں کو خوراک بھی دینا ضروری ہے، اور روحوں کا خوراک کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن کریم ہے، اسلامی قانون ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے جتنے مختلف شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ان زندگی کے مختلف شعبوں کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ بزنس مین ہیں، آپ تجارت کرنے والے ہیں، تجارت کے کیا قانون ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں، ان اصولوں کو سیکھ کر تجارت کرنا یہ اسلامی فریضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی فریضہ ہے۔ آپ کو تجارت کے اصول سیکھ کر آپ کو تجارت کرنے میں فائدہ ہے۔ اگر آپ نے تجارت کے اصول نہ سیکھے اور اسلامی آداب کو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں اور دھڑلے سے تجارت کر رہے ہیں، جس طرح سے کرنا ہے کر رہے ہیں، آپ کل قیامت کے دن اس فریضے کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور مجرم ہوں گے۔
کیا ہم نے ان کو اسلام کو صرف ایک معمولی کھیل تماشا سمجھ رکھا؟ نہ ہم خود اپنی تربیت کر رہے ہیں، نہ خود تجارت اور کاروبار کرنے کے اصول سیکھ رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کی تربیت کا کچھ ہمیں سلیقہ ہے، تو پھر کیا یہ زندگی؟ عزیزان گرامی، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے یہ زندگی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت امپورٹنٹ بات رکھتا ہوں اور رکھ رہا ہوں، ضرورت ہے کہ آپ توجہ کے کانوں سے سنیں۔ آپ جب تک اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلم معاشرہ بہتر سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ مسلم معاشرے کو بہتر اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے بچے کل کے ماں باپ بننے والے ہیں، آج کے بچے کل جا کر بوڑھے ہونے والے ہیں، آج کے بچے کل جا کر قوم کا ایک رہبر ہونے والا ہے، قوم کا ایک لیڈر بننے والا ہے۔ اور اسی چیز کو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کو، حضرات اکابرین نے فرمایا ہے کہ یہ افراد معاشرے کے لیے فاؤنڈیشن کا کام دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن، اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو پھر معاشرے میں یہی بچے معاشرے کے افراد بنیں گے۔ جب آپ نے فاؤنڈیشن کو ہی خراب کیا ہے تو پھر معاشرہ بہتر سے بہتر کیسے بنے گا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ اگر دیوار آپ اٹھا رہے ہیں تو پہلے بنیاد اور جڑ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بچے کیا ہیں؟ یہ فاؤنڈیشن ہے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ اسے بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ اکابرین نے ایک بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو دیندار عورت کی ضرورت ہے، اگر کسی کو دیندار عورت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ دیندار عورت کو چنے۔ اگر کسی عورت کو بہترین مرد کی ضرورت ہے تو پھر اسے دیندار مرد کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ دیندار مرد کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ مرد کو اگر بہترین عورت چاہیے تو دیندار عورت کا انتخاب کرے، اگر عورت کو دیندار مرد چاہیے تو دیندار مرد کا انتخاب کرے، یہ ضروری ہے۔ لیکن عجب بالائے عجب، ہمیں آج دیندار عورت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ماڈل عورت کی ضرورت ہے، خوبصورت عورت کی ضرورت ہے، حسن و پیکر والی عورت کی ضرورت ہے، جس کے کھال چکنے ہو، صاف ہو، اس عورت کی ضرورت ہے، دیندار عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دیندار عورت کی ضرورت کو آپ نہیں محسوس کریں گے تو پھر آپ کی اولاد دیندار بننے والی نہیں ہے، آپ خواب و خیال سے نکال دیے، نکال دیں۔ اور جنہوں نے نکالا، یہ جنہوں نے دیندار عورت کو یا تو بہو بنانے کے لیے پسند کیا تو پھر اس کے گھرانے میں دیندار اولاد آئی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمپل مثال آپ سمجھ لیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بہو کے لیے بہترین دیندار عورت کو چنا۔ بہترین مشہور واقعہ ہے نا، کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے۔ اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے کس کو چن رہے ہیں؟ امیر المؤمنین ہو کر، اتنے بڑے مالدار ہو کر،
22 لاکھ مربع میل زمین ان کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے، لیکن کیسی عورت کو بہو بنانے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں؟ دیندار عورت کو، دیندار لڑکی کو۔ رات میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے امیر المؤمنین ہو کر گشت کر رہے ہیں۔ آج ایسے امیر المؤمنین کے واقعات سے آج کے لیڈروں کو، وزیروں کو، وزیر اعظموں کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اسلام کیسے کیسے وزیروں کو اور کیسے کیسے اسلام کے جیانے کو پیدا کیا۔ امیر المؤمنین ہو کر رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک غریب گھرانے کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی صبح ہونے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ ماں، دودھ میں پانی ملانے کو امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی کیا اس وقت امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ ماں، اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی، اس گھر پر نشان لگا دیا، رات ہی پہنچ گئے اپنے گھر۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد حضرت امیر المؤمنین اس بڑھیا ماں کو بلواتے ہیں۔ وہ بڑھیا ماں آتی ہے اور آنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح کا پیغام اس بڑھیا کو دیتے ہیں کہ تمہاری بچی سے میرے بچے کا نکاح چاہیے۔ وہ عورت ڈر جاتی ہے، وہ بڑھیا ماں ڈر جاتی ہے، لیکن حضرت امیر المؤمنین تھے، جذبات پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ حاضرین گرامی، کچھ نہیں اس بڑھیا کو سزا دی، بلکہ کہا کہ وہ جو تمہاری بیٹی تھی، اس بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کروانا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی بیٹی سے کیا، اور دیندار عورت کا انتخاب حضرت امیر المؤمنین نے حضرت عاصم کے لیے کیا اور اپنے گھر کے بہو بنانے کے لیے کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی دیندار لڑکی سے کون پیدا ہوئے عزیزان گرامی؟ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئے کہ جن کو حضرت عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، یہ ہے حضرت عمر اول، اور حضرت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ وہیں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے، اگر دیندار اولاد چاہیے تو مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دیندار عورت کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی مرد کو دیندار عورت کی ضرورت ہے تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اگر عورت کو دیندار مرد چاہیے تو دیندار عورت کا مرد کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ حاضرین گرامی، ہم اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہم اور آپ کل قیامت کے دن مجرم بنیں گے۔ تو مجرم بننے سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیں، ہم اپنے حقوق ادا کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے حقوق خود جو ہے دوسرے ادا کریں گے۔ اگر ہم ہی نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے دوسروں کے تو پھر دوسرے ہمارے حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ تو پہلے اپنے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے حقوق دوسروں سے لینے کی طرف جو ہے بڑھیں اور دوسروں سے اپنا حقوق مانگیں۔ انشاءاللہ دوسرے حقوق
ہمیں خود بخود دے دیں گے، اس لیے کہ ہم خود دوسروں کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، جب انسان محنت کرتا ہے تو اس محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہم دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور یہ کام میں کہتا ہوں دوسروں سے شروع نہ کریں، یہ کام خود اپنے آپ سے شروع کریں، یہ کام دوسروں سے شروع نہ کریں، آپ خود بخود یہ کام کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے دیکھتے دیکھتے دوسرے بھی یہ کام شروع کریں گے۔ اور یہ دنیا کا قانون اور اصول ہے کہ چراغ جب ایک جلتا ہے تو دوسرا بھی جلنے لگتا ہے، تیسرا بھی جلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورے محلے کے چراغ جلنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم دوسروں پر ڈپینڈ نہ کریں کہ دوسرے کریں گے تو ہم بھی کرنے لگیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح خود اپنی ذات سے شروع کریں، انشاءاللہ معاشرے کبھی اصلاح ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے والا تھا، لیکن میک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور وقت بھی ہو جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس غلط معاشرے کے چیلنج کو قبول کریں۔ جب تک آپ ان چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے کبھی بعض پرندے کو دیکھا ہوگا یا سنے ضرور ہوں گے، بعض پرندہ اپنے بچے کو گھونسلے سے خود گرا دیتا ہے اور اسے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسے خود گراتا ہے اور پھر اسے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک بعض پرندہ اپنے بچے کو نہ گرائے تو پھر وہ بچہ اڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کو چیلنجز قبول کرنے پڑیں گے اور چیلنجز قبول کر کے آگے بڑھنے ہوں گے، تبھی جو ہے مسلم معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ چاروں طرف تو فساد ہی فساد ہے، ہر طرف تو بدنگاہی ہی بدنگاہی ہے، تو پھر کیسے آگے بڑھے؟ میں نے آپ سے کہا کہ خود اپنی ذات سے شروع کیجئے، انشاءاللہ اس کا پھل آپ کو ضرور ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے جب کھیتی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کھیتی کرنے والے کو کسان کہتے ہیں۔ اب کسان کے لیے ضروری ہے کہ جو کھیتی کے اندر جنگل آ گئے ہیں، غلط پودے آ گئے ہیں، اب ان غلط پودوں کو ہٹانا، پاک اور صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسان کے لیے ضروری ہے کہ کھاد بھی صحیح طور پر دے، کھاد نہ دے اور صحیح مٹیریل اس کو نہ دے تو پھر وہ کھیتی صحیح ابھر کر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ہماری اولاد اگر بگڑ رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہے، تو ان کی آپ صحیح نگہداشت کریں، آپ اس کی حفاظت کریں۔ جس طریقے سے کسان کھیتی کی حفاظت کے لیے پوری محنت کرتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، تب جا کر کھیتی پروان چڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اولادیں ہیں، اگر ہم آج ان اولادوں کی صحیح نگہداشت کریں گے تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے پروان چڑھے گی اور نیک نامی کا یہ اولاد ہمارے لیے ذریعہ بنے گی۔ میں نے آپ کو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام الہی پر پوری طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و صفات۔